وہ سوال ابھی کیا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا، میں پڑھا تھا لیکن یہ رہ گیا تھا، ابھی آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے نا وہ ابھی جواب دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے ویسی مسائل میں 50 سوالوں کا، 50 سوالوں کو ماشاءاللہ کافی شافی جواب دے دیا۔ ہاں چل۔ اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ، اور سب جانور میں سب سے بری آواز گدے کا ہے۔ اور جو لوگ تیز تیز باتیں کرتے ہیں نا، اس کا بھی مثال گدے سے تعبیر ہے۔ تیز بات نہیں کرو، تیز باتیں جذبات میں آ کر کے شور مچانا، یہ بہت اس کو گدا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر وہ ایک اصحابی اسلم صاحب نام رضی اللہ عنہ، وہ نماز میں نہیں آیا، بولا حضور میرا حضور اونچا ہے، بولتا نہیں تم اس میں تم نہیں ہے، تمہاری مجبوری ہے، تمہاری تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تکبر سے جو اونچا آواز نکالتا ہے یہ وہ اس کا مثال گدے کا ہے، اور بری آواز گدے کا ہے، بری آواز ہاں جی۔ اور سب مہینوں سے افضل مہینہ، سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، بقول تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ ترجمہ، رمضان کا مہینہ کہ اس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ پارہ 2 سورۃ بقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 185۔ اور کون سی راتیں افضل ہیں؟ سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، بقول تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پارہ 30 سورۃ قدر رکوع نمبر 21 آیت نمبر 1 تا 5۔ اور تم نے پوچھا کہ قیامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں 2 پھول دھوپ میں اور 3 سائے میں ہیں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے اس کے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول۔ ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، باقی نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی۔ بیت اللہ شریف کہا کرو، بیت اللہ شریف کے بیت اللہ نہیں، بیت اللہ شریف ہے۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں کہ مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی کچھ پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، بقول تعالی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ پارہ 5 سورۃ نساء رکوع نمبر 15 آیت نمبر 124۔ اور کھجور کی گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ من دونہ ما یسلکون من قطمیر۔ پارہ 22 سورۃ فاطر رکوع نمبر 14 آیت نمبر 13۔ اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، وقول تعالی
یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل رکوع 8 آیت 71۔ جس دن ہم پر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نام والے ہاتھ میں دیا اور جو اپنا دانے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور آگے پھر ان کا حق دیا جائے گا۔ اور سبز اور لغو کیا ہے؟ سبز اور لغو بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ تم اور ورم کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی امتوں کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے؟ اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے وَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ۔ اور گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے؟ اور گدھا ہینکتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لَعْنَ اللَّهُ الْفَحْشَارَ۔ اور بیل کیا کہتا ہے؟ اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور گھوڑا کیا کہتا ہے؟ اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حامدی اذ التقت الابطال واشتعلت الرجال بالرجال۔ اور اونٹ کیا کہتا ہے؟ اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور مور کیا کہتا ہے؟ اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ پارہ 16 سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 5۔ اور بلبل کیا کہتا ہے؟ اور بلبل کہتا ہے فسبحان اللہ حین تسون وحین تصبحون۔ ترجمہ اور اللہ کی پاکی ہو جب شام کرو اور اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور صبح ہو۔ پارہ 21 سورۃ الروم رکوع نمبر 5 آیت نمبر 17۔ اور مینڈک کیا کہتا ہے؟ اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المبعوث من البراء والقفار سبحان الملک الجبار۔ اور جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بنی آدم فی هذه الدنیا غربا وشرقا ما ترى فيها احدا يبقى۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی جس پر وہی بیٹی حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ بقول تعالی اوحى ربك الى النحل ان اتخذ۔ یہ نقل نہیں لکھا ہے؟ تھوڑے آگے لکھے ہوئے یاد نہیں کچھ کے رہتے ہیں۔ نہ یہ کتنے نمبر پر پہنچ گیا ہے؟ 49 ابھی 50 ہونے والا ہے۔ اچھا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جس پر وہی بیٹی حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ بقول تعالی اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ ترجمہ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ پارہ 18 سورۃ نحل رکوع نمبر 15 آیت نمبر 68۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے نامز علم میں چلی جاتی ہے، غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر بگریبان ہو کر خاموش ہوا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے اس قدر تمہارے سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں گا، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔
تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے. غیب سے ندا آئی اے بایزید رحمۃ اللہ علیہ ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان 500 زناروں کو توڑواؤ. وللہ الحمد. ہر کے واحد ہم نشینی با خدا او نشینی در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. سارے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنی ہو تو علم سے کرنا، جھگڑے فساد سے نہیں. جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے علم سے عیسائی راہبوں کو مسلمان کر دیا. بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے. اور سلام دعا کو اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آتا جو ہے نا ویسے کل پڑھا تھا، کل بھی ختم سے 27 کا آج رہے گی تو آج پورا کر دیا. اور پرسوں آپ نے پورا خط پڑھا تھا. اوپر تراویح کی بات تعلیم ہم دیتے ہیں 2 سے 10 بجے تک 10 بجے تک نہیں 10 سے 11 دیتے ہیں. تو رمضان جب ختم پورا ہو جائے گا پھر جو ہے نا وہی 9 سے شروع کے 10 بجے ختم کریں گے. نیٹ کے اوپر جو دیتے ہیں ابھی یہ بھی کل بھی اس دن پورا ہے، وہ کل اور آج دونوں مل کر کے پورا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما، کل دی بھلا کل دی خیر فرما. مسافر کا سفر آسان فرما، قرضداروں کا قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما. یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. آفات نگہانی سے بچا، ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. یا العالمین ہم سب قابل رحم ہے، ہمارے جسم کی حال پر رحم کر فرما، ہماری امتحان نہ فرما. یا العالمین جس طرح ہمیں بچا اس طرح یا العالمین سے بے خانہ کے حال پر رحم کر فرما. جس دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و قرض عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما. خدا میں حرمت ارواح انبیاء مدد دے، محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، بلائے پنجتن پانچار یار نبی ببرکت ہم ارواح اولیاء مدد دے. ایک دفعہ ہم تو 3 دفعہ ضرورت پڑھتے ہیں اختر علی صاحب کی زوجہ کے لیے، وہ اختر علی صاحب کا جو ہے نا وعدہ کے لیے. اور جس نے بھی حضور کو رسول کا کلمہ شریف پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفاعت اس کو یقین ہو، سب کے لیے ہم پڑھ دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان لا على كل شيء قدير وان لا قدرت ولكل شيء علم. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دعوة أنت أعز من نصيحتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.